السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے اس پروگرام سیرت صحابہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، کیا آپ جاننا چاہیں گے اس صحابی کی سیرت کو جن کی موت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے اس صحابی کی سیرت کو جن کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے اس عظیم صحابی کے بارے میں جن صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ان کے رومال دیکھے ہیں؟ جی ہاں، آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے قبیلے کے انصار کے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص انسان ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنے قبیلے کے یہ سردار ہیں، اور انصار کے اکثر لوگ ان کی وجہ سے ایمان لائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیسے لائے، اسلام کی دولت ان کو کیسے نصیب ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مشہور قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے خاندان کا نام ہے بنو عبد الاشحل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصاریوں کے بیچ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جن کی سیرت ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسعد ابن زرارہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک باغ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر دین اور ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، اور حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ ایک دوسرے انسان ہیں جن کا نام ہے اسید ابن حضیر۔ حضرت سعد ابن معاذ حضرت اسید ابن حضیر سے کہتے ہیں کہ ارے یار، یہ کیا معاملہ ہے، تمہارے باپ کا نقصان ہو، لا ابن لک، تمہارے باپ مر جائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بتاؤ کہ ہمارے مدینہ میں آ کے لوگ ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ایک نیا مذہب پھیلا رہے ہیں، اور تم بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اے اسید ابن حضیر، اگر یہ اسد ابن زرارہ میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے، اگر ان کے ساتھ میری رشتہ داری نہ ہوتی، تو میں ضرور ان کو ان کی حرکت سے منع کرتا، لیکن اگر تم کر سکتے ہو تو ابھی جاؤ اور ان لوگوں کو سمجھا کر ان کو یہاں سے بھگاؤ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے شہر میں آ کے ہمارے گھروں میں گھس کے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حضرت اسید ابن حضیر کا پارا چڑھ گیا، انہوں نے ہاتھ میں ایک نیزہ لیا، ایک ہتھیار لیا، اور چل پڑے۔ جب یہ آنے لگے دور سے تو حضرت اسعد ابن زرارہ نے ان کو دیکھ کر دھیرے سے حضرت مصعب ابن عمیر کے کان میں کہا کہ یہ جو صاحب آ رہے ہیں ان کا نام اسید ابن حضیر ہے، اگر تم نے ان کو اسلام سمجھا دیا، اگر تمہاری تبلیغ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کے پورے قبیلے اور خاندان کو سنبھالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت اسید ابن حضیر وہاں پر پہنچے اور ان لوگوں کو ڈانٹنے پھٹکارنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہاں پر ہمارے کمزور لوگوں کو تم بیوقوف بنا رہے ہو، تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ بھائی صاحب، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم آپ کو اپنی بات بتاتے ہیں، اگر آپ کو ہماری بات صحیح لگے تو آپ قبول کیجئے، اگر ہماری بات بری لگے آپ بتا دیجئے، ہم اپنی بات سے باز آ جائیں گے۔ حضرت اسید ابن حضیر نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تم صحیح بات بول رہے ہو۔ انہوں نے اپنے ہتھیار کو وہیں زمین پر گاڑ دیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کا اعجاز لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر نے جب قرآن کو سنا تو تعریف کرنے لگے، بولے کہ کتنا بہترین اور کتنا خوبصورت کلام ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے خوشی خوشی ان کو بتایا کہ آپ غسل کر کے آئیے اور میں آپ کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت اسید ابن حضیر غسل کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ اسلام قبول کر کے واپس جانے لگتے ہیں اور دور سے حضرت سعد ابن معاذ ان کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا چہرہ بدلا بدلا ہے، جاتے ہوئے چہرے پر کچھ اور رنگ تھا، آتے ہوئے کچھ اور رنگ ہے، لیکن حضرت اسید ابن حضیر نے اپنے ایمان کو چھپا لیا۔ حضرت سعد ابن معاذ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ارے ہوا کچھ نہیں، میں نے تو ان لوگوں کو سمجھا بجھا دیا، وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارا جو خالہ زاد بھائی ہے جس کا نام اسد ابن زرارہ ہے، اس کے اوپر بنو حارثہ نے تم سے بدلہ لینے کے لیے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ کی غیرت جوش میں آ گئی کہ میرے رشتہ دار پر حملہ، وہ فوراً وہاں سے ہتھیار لے کر چل پڑے، لیکن جب پہنچے تو دیکھا کہ اسد ابن زرارہ اور حضرت مصعب ابن عمیر دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ دراصل حضرت اسید ابن حضیر یہ چاہتے تھے کہ سعد ابن معاذ بھی حضرت مصعب ابن عمیر کی باتوں کو سنیں، اسلام کی باتوں کو سنیں، اور اس کے بعد کوئی ڈیسیزن لیں۔ حضرت سعد ابن معاذ نے بھی وہی لب و لہجہ اور وہی طریقہ اپنایا، پہلے ان لوگوں کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تم لوگ بیوقوف بنانا چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔
حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنا دعوت و تبلیغ کا وہی بہترین انداز اپنایا اور کہا کہ آپ بیٹھ کر ہماری باتیں سنیے، اگر ہماری باتیں معقول ہوں، لاجیکل ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے، آپ تسلیم کیجئے، اگر آپ کو بری لگیں ہم چھوڑ دیں گے اپنی بات۔ حضرت سعد ابن معاذ بیٹھ گئے، حضرت مصعب ابن عمیر نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ اقرار کر کے دائرہ اسلام میں حضرت سعد ابن معاذ داخل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سعد ابن معاذ کا اسلام قبول کرنا یہ انصاری صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی دولت تھی۔ حضرت سعد ابن معاذ اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں بنو عبد الاشہل میں واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا حرام ہے کسی بھی مرد اور عورت سے بات کرنا پورے قبیلے میں، جب تک کہ تم لوگ محمد الرسول اللہ کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا، اور اس کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت اسد ابن زرارہ اور ان صحابہ کرام کی کوششوں سے انصار کا کوئی ایک گھر نہیں تھا جس گھر میں کوئی ایک دو لوگ اسلام نہ لے آئے ہوں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعد ابن معاذ اسلام لانے کے بعد اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدینہ آنے کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں، حضرت سعد ابن معاذ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے۔ غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ غزوہ بدر کا فیصلہ اچانک ہوا تھا۔ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ ہمیں قریش کا جو قافلہ آ رہا ہے ملک شام سے، ہمیں اس قافلے کو حاصل کرنا ہے، اس قافلے میں جو مال آ رہا ہے ہمیں اس مال کو حاصل کرنا ہے۔ ہمارے اوپر ان لوگوں نے ظلم کر کے ہمیں ستایا ہے، ہم ان کے مال کو قبضے میں لیں گے۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ ایک جنگ کرنی ہے، اور وہ بھی فیصلہ کن جنگ کرنی ہے۔ جب جنگ کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو مہاجرین صحابہ میں سے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، اور دیگر لوگ کھڑے ہوئے، اور ان سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد یہ تھا کہ انصار صحابہ کرام سامنے آئیں، کیونکہ مہاجرین تو کم تھے، اکثریت انصار کی تھی اور ضرورت انصاریوں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حضرت سعد ابن معاذ سمجھ گئے۔ حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، شاید آپ ہم لوگوں کو مراد لے رہے ہیں، شاید آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا ارادہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے اوپر ایمان لائے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، ہم نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیں گے کہ سمندر میں داخل ہو جاؤ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم سمندر میں داخل ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تو جنگوں میں جمے رہنے والے اور ملاقات کے وقت، جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی رکھا، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، تو انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ منظر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب سننا چاہتے تھے۔ آپ نے جب یہ سنا کہ انصاری صحابہ کرام بھی تیار ہیں تو آپ غزوہ بدر کے لیے نکل پڑے۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طریقے سے اپنی شجاعت اور بہادری کا جوہر دکھایا، اور جتنی باتیں انہوں نے کہی تھیں وہ محض ایک لفظی بندش نہیں تھی، ایک ڈائیلاگ نہیں تھا، بلکہ واقعی میں عملی طور پر پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا، اور اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، ان کے قبیلے کے جتنے لوگ بھی اسلام لائے تھے، انہوں نے جنگ بدر میں پوری بہادری اور جواں مردی کے ساتھ اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بہادری کا تذکرہ ابھی ہم آپ کے سامنے مزید کریں گے، لیکن آئیے پہلے ہم ان کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بہت قیمتی ریشم کا کپڑا لایا گیا۔ صحابہ کرام اس ریشم کے کپڑے کی بڑی تعریف کرنے لگے کہ کیا خوبصورت کپڑا ہے، کیا نرم کپڑا ہے، کیا کپڑا ہے۔ کپڑے کو لوگ چھو رہے ہیں، کپڑے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے تم اس کپڑے کی اتنی تعریف کرتے ہو، واللہ منادیل سعد ابن معاذ فی الجنہ الین من ھذا، اللہ کی قسم، جنت کے اندر سعد ابن معاذ کے جو رومال ہیں، ان کے جو مندیل عربی میں بولتے ہیں رومال کو، جس کو ہم اپنی زبان میں رومال کہتے ہیں، حضرت سعد ابن معاذ کا جو رومال ہے جنت کے اندر، وہ اس سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ سافٹ اور اس سے زیادہ نرم ہے۔ ناظرین کرام،
آپ اندازہ لگائیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جس کو یہ کہہ دیا ہو کہ ان کو جنت میں رومال ملے گا، تو اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی ہے، آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر جب بنو قریظہ ایک یہودی قبیلہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، جب بنو قریظہ کے خلاف لڑائی کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ بڑا نازک ٹائم تھا، کیونکہ ایک زمانے سے مدینہ کے یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج ان یہودیوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، اور یہاں پر ہمیں ان قبیلے والوں سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا فیصلہ یہی ہے کہ ان سے جنگ کی جائے، ان سے قتال کیا جائے، ان سے لڑا جائے۔ یہی فیصلہ 7 آسمانوں سے آیا تھا، کیونکہ ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی۔ جو ایگریمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی کیا تھا، اس ایگریمنٹ کو ان لوگوں نے توڑ دیا تھا، اور عہد شکنی کا نتیجہ اور ایگریمنٹ کو توڑنے کا نتیجہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام جنگ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کی تعریف کی اور کہا کہ سعد، تمہارا فیصلہ وہی ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ حضرت سعد بن معاذ ہیں جن کی تائید اور جن کا سپورٹ 7 آسمان کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم ان کی سیرت میں ایسے نقوش پاتے ہیں، ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ واقعی جن کے سبب ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، یعنی اللہ کا عرش ہل گیا حضرت سعد بن معاذ کی موت پر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا اعلان کیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاری صحابہ کرام کی مدد کی ضرورت تھی، حضرت سعد بن معاذ نے فوراً کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم تیار ہیں، اور ہم ہر موقع پر اگر آپ سمندر میں داخل ہونے کی بات کریں گے تو ہم سمندر میں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو دنیا غزوہ احزاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس جنگ میں تمام بڑے بڑے قبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مل کر لڑنے کے لیے آئے تھے، اور یہ جنگ بہت ہی خطرناک قسم کی جنگ تھی۔ اس جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ڈیفنس کے لیے وہاں سے قریب میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو غطفان۔ بنو غطفان کے 2 سردار عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف، ان دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کرنے کی کوشش کی، اور اس بات پر آپ نے مصالحت کرنے کی کوشش کی کہ مدینہ میں جو بھی کھجور کی پیداوار ہو اس کا 1/3 1/3 حصہ ان کو دے دیا جائے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت سعد بن معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بنو غطفان کے لوگ ہیں، ان کو ہم نے کبھی ایک کھجور بھی اپنی نہیں دی، الا یہ کہ وہ مہمان بن کر ہمارے یہاں آئیں یا ہم سے خرید کر جائیں، اور یہ لوگ تو بہت ہی کمزور اور دبے کچلے رہتے تھے، ہمارے آگے بول بھی نہیں پاتے تھے، یہ لوگ تو ہڈیوں کے ساتھ جو بال وغیرہ لگا رہتا ہے وہ کھایا کرتے تھے، اور آج جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی شکل میں ایک عزت اور نصرت دی ہے، تو ہم ان کے سامنے دبیں اور ہم ان کے ساتھ اس بات پر صلح کریں کہ ہم ان کو اپنی 1/3 پیداوار دیں گے۔ واللہ ما نعطیہم الا السیوف، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ہم انہیں تو تلوار دیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہماری رائے بالکل نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی پیداوار، اپنا مال دے کر، اپنے آپ کو دبا کے، اپنے آپ کو لو کر کے، اپنے آپ کو جھکا کر ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے باقاعدہ آواز دیتے ہوئے، للکارتے ہوئے بنو غطفان سے کہا تھا کہ ہم تمہیں تلوار دیں گے، تمہیں ایک کھجور تو بہت مشکل ہے، ہم تلوار سے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ ناظرین کرام، جب سارے قبائل مل کر اسلام کو ملیا میٹ کرنے پر تلے ہیں، اور مسلمانوں کی پوزیشن اس وقت سمجھیے کہ چاروں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں نرغے کے اندر ہے، ایسے موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، اس کی ہمت دیکھیے، ان کی شجاعت دیکھیے، اور
اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ دیکھیے کہ وہ للکارتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیداوار اپنی ایک کھجور تو بہت مشکل ہے، ہم تمہیں تلوار دیں گے، واللہ ما نعطیہم الا السیوف، ہم تلواروں سے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں دشمن ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، یعنی رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا سعد بن معاذ کی موت سے۔ ان کے مقام کا آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی موت پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ رحمان کا عرش ہل گیا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ رحمان کا عرش ہل گیا؟ کچھ لوگوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ رحمان کا عرش ہل گیا کا مطلب یہ ہے کہ عرش کے پاس جو فرشتے ہیں وہ کانپ گئے، لیکن دراصل صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں جو لفظ جو جملہ جیسے آیا ہے ہم اس پر ویسے ہی ایمان رکھیں۔ اللہ کا عرش اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اگر حضرت سعد بن معاذ کا جو ایک مخصوص مقام تھا، ایک مخصوص مرتبہ تھا، اگر اس کی وجہ سے اللہ کے عرش میں حرکت پیدا ہوئی تو اس میں ناظرین کرام کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس حدیث کو ایز اٹ از مان لینا چاہیے، ہمیں اس پر ایمان ایسا ہی رکھنا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ کا ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لعان کا حکم نازل ہوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھے لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو دونوں میاں بیوی لعان کریں گے، یعنی دونوں میاں بیوی 4 بار اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی قسم کھائیں گے اور اپنے آپ کو سچا اور سامنے والے کو جھوٹا قرار دیں گے۔ یہ طریقہ اسلام نے بتایا اس صورت میں جب کہ مرد کو اپنی بیوی پر شک ہو لیکن 4 گواہ اس کے پاس نہ ہو، چونکہ اسلام میں زنا کے ثبوت کے لیے کم سے کم 4 گواہ ہونے چاہیے۔ جب لعان کا حکم نازل ہوا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، بخاری کی روایت ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، میں تلوار سے اس کو مار ڈالوں، میں اس آدمی کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو تلوار سے مار دوں گا اور کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے سعد کے اندر کتنی غیرت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ لو وجدت مع امراتی رجلا، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پاؤں لضربتہ بالسیف، تو میں تلوار سے اس کو مار ڈالوں۔ واللہ کے نبی نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، میرے صحابہ کیا تمہیں سعد کی غیرت پر حیرت ہے؟ ارے سعد سے زیادہ غیرت مند تو میں ہوں، واللہ انا اغیر من سعد، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے ہی تمام گندی چیزوں سے، تمام فواحش سے منع کیا ہے۔ جتنے گندے کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی لیے ناپسند ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت مند ہے، غیرت والا ہے۔ ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو صحیح بخاری کتاب التوحید میں لائے ہیں، جبکہ پوری حدیث میں کہیں بھی توحید کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جانتے ہیں اس میں نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ توحید کس چیز کا نام ہے اور شرک کس بات کا نام ہے۔ توحید اس کا نام ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے آگے جھکا جائے اور کسی اور کے آگے نہ جھکا جائے۔ تو جب ایک مرد اپنی بیوی کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ جائے یا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے بندوں کا خالق مالک رازق ہے، بھلا وہ کیسے پسند کرے گا کہ بندہ میرا ہے، رزق میرا کھاتا ہے، زمین پر میری رہتا ہے، میرے آسمان کے نیچے رہتا ہے، میرا دیا کھاتا ہے اور میرے ساتھ شرک کرتا ہے؟ تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو معاف نہ کرے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے انتقال پر جب لوگوں نے جنازہ اٹھایا تو جنازہ بہت ہلکا تھا، جنازہ بہت ہلکا تھا، لوگوں نے ایسا محسوس کیا کہ کسی اور نے جنازہ اٹھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے سعد بن معاذ کا، یہ مرتبہ ہے کہ ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ ان کی فضیلتیں دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ان کے مرنے پر ہل رہا ہے،
दूसरी तरफ इनके जनाजे को फरिश्तों ने उठाया है, और तीसरी तरफ अल्लाह के नबी इनके रुमाल का जिक्र करते हैं कि मैंने जन्नत में इनके रुमाल को देखा है। नाजरीन किराम, ये हैं हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 37 साल की उम्र में सन 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक के मौके पर इनकी शहादत होती है। अल्लाह तबारक व तआला को ये प्यारे होते हैं। इनका मकाम अंसारी सहाबे किराम में वही है जो मुहाजिरीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। अब आइए हम हज़रत साद इब्न मुआज़ की ज़िंदगी में कौन कौन से सबक हमें मिलते हैं, दर्स और इबरत के कौन से पहलू हैं, हम उन पर नज़र डालते हैं। हज़रत साद इब्न मुआज़ की ज़िंदगी से पहला सबक तो ये मिला कि अगर इस्लाम की दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है तो हम कोशिश करें कि जो लोग हमारे अंडर में हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला इस नेमत से माला माल कर दे। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास तौहीद की दौलत है, सही अकीदा है उनके पास, कुरान और हदीस का रास्ता है उनके पास, उनके अंडर में सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको इस्लाम की दावत नहीं दी, उनको कभी भी सही अकीदे और मनहज की तरफ नहीं बुलाया। नाजरीन, ये बहुत बड़ी कमी है और इस कोताही का सवाल हमसे क़यामत के दिन किया जाएगा। आपने देखा कि हज़रत साद इब्न मुआज़ ने जैसे ही इस्लाम कबूल किया, अपने पूरे कबीले को इस्लाम कबूल करने ज़बरदस्ती उनसे कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो मैं इस कबीले में किसी से बात नहीं करूँगा। उसका नतीजा ये निकला कि उनका पूरा कबीला इस्लाम ले आता है। नाज़रीन किराम, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ओहदा दिया है, आपको कुर्सी दी है, समाज में आपको इज्जत दी है, तो इस इज्जत को सिर्फ दुनिया कमाने का जरिया मत बनाइए। अपने ओहदे को, अपने पावर को, अपने सोर्स को हक की राह में इस्तेमाल कीजिए। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से हमें एक सबक ये मिला कि अगर इस्लाम आपसे कुर्बानी चाहता है तो आप कुर्बानी देने में देर मत कीजिए। अल्लाह के नबी ने जब ग़ज़वा बद्र के पहले सहाबे किराम के सामने मशवरा तलब किया तो हज़रत साद इब्न मुआज़ ने फ़ौरन खड़े होकर लब्बैक कहा और अपने दिल के जज्बात का इजहार किया। ये हमें और आपको दावत फ़िक्र व अमल है कि अगर हमसे अल्लाह और उसके रसूल कुर्बानी का मुतालबा करें तो हम फ़ौरन कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। उसमें किसी किस्म के अगर या मगर की, टाल और मटोल की कोई गुंजाइश नाज़रीन किराम हमारे सामने बाकी नहीं बचनी चाहिए। नाज़रीन किराम, हज़रत साद इब्न मुआज़ की ज़िंदगी से हमें और आपको एक सबक ये मिला कि आज मुआशरे में बुराइयाँ और गंदगियाँ जो पाई जा रही हैं उसके पीछे बहुत बड़ा सबब गैरत का फुकदान है। लोगों के अंदर शर्म व हया की कमी है, लोगों के अंदर गैरत की कमी है। आज लोग इतने बेगैरत हैं कि अपने ही बहू बेटियों को, अपनी बीवियों को बेपर्दा और नंगा बाजार में लेकर घूमते हैं और उनके माथे पर शिकन नहीं आती। अपनी बीवी के हुस्न की अपने दोस्तों के सामने तारीफ़ करते हैं और इसे बाइसे फ़ख्र व सआदत समझते हैं। हज़रत साद इब्न मुआज़ ने हमें गैरत का एक सबक दिया, गैरत का एक पाठ पढ़ाया कि अगर हम अपने मुआशरे में, अपने घरों में गैरत को आम करें तो समाज से बदकारी और बेहयाई का जनाजा निकल जाएगा और समाज उसी इफ़्फ़त व नामूस का गहवारा बन जाएगा जिस इफ़्फ़त व नामूस का हम सहाबे किराम की ज़िंदगियों में और उस सोसाइटी में वजूद पाते हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सबक हमें ये भी दिया कि हक़ की राह में हमें कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बनु गितफ़ान के सिलसिले में हज़रत साद इब्न मुआज़ पहाड़ की तरह अटल हो गए कि नहीं, हम उनसे सुलह नहीं करेंगे, इन लोगों को हम तलवार के ज़रिए जवाब देंगे। जो हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने हमारे साथ बदअहदी की है, वो किसी भी मुरव्वत के लायक नहीं है। ये हज़रत साद इब्न मुआज़ ने हमें एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया कि हम अल्लाह के और हक़ की राह में किसी भी किस्म की मुदाहनत, किसी भी किस्म की नरमी से काम न लें। जहाँ सख्ती का मौका हो वहाँ सख्ती करें और जहाँ नरमी का मौका हो नाज़रीन किराम वहाँ हम नरमी से काम लें। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से हमें और आपको ये चंद बुनियादी असबाक मिलते हैं, ये दुरूस मिलते हैं और हज़रत साद इब्न मुआज़ की सीरत हमसे ये मुतालबा करती है कि हम अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ करें। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने हज़रत साद इब्न मुआज़ की सीरत से इन पहलुओं को और इबरत व नसीहत के इन फूलों को चुना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत साद इब्न मुआज़ जैसे सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में किसी दूसरे सहाबी की सीरत के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।